السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ہم روز ایسی خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان نے اتنا قرضہ لے لیا، قرضوں کا بوجھ چڑھ گیا، قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضہ لیا جا رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب یا IMF نے پیسے نہ دیے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ ڈیفالٹ کرنا یا کسی ملک کا دیوالیہ ہونا اچھی بات نہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ شرم کی بات ہوگی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا۔ معاشی فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہوں تو اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اشرافیہ بڑے جاگیرداروں امیروں کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہی حکومت میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہی قانون بنانے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے قانون بننے نہیں دیتے جس پر سے جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے ان امیروں پر، اشرافیہ پر پڑے۔ جاگیردار، سیاستدان، بیوروکریٹ سب چور ملے ہوئے ہیں۔ بوجھ عام آدمی پر ڈال دیا گیا ہے۔ کروڑوں روپے مہنگی گاڑیاں 5 کنال کے بنگلوں میں کھڑی ہیں، لیکن ٹیکس 1 روپے کا نہیں دیتے۔ بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، کیا آپ جانتے ہیں ماضی میں جرمنی، یونان، لبنان اور روس سمیت بہت سے ممالک بھی کئی بار دیوالیہ ہو چکے ہیں؟ یعنی نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ اور نہ قرضے واپس کرنے کے لیے پیسے۔ اسپین اور آئرلینڈ بھی شدید مالی بحران کا شکار رہے، لیکن 2008 میں اصلاحات کر کے دیوالیہ ہونے سے بچ گئے۔ اسپین اور آئرلینڈ کی معاشی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بینکوں نے بہت زیادہ قرضہ دے دیا تھا، قرضہ واپس نہ ہوا، تمام بینک دیوالیہ ہو گئے۔ لیکن حکومت نے بینکوں کو دیوالیہ ہونے دیا، انہیں بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا، ٹورزم کو اور ایکسپورٹ کو، پروڈکٹس کی وہ اسے فروغ دیا۔ اسپین اور آئرلینڈ میں سیاحت سے اتنا پیسہ آیا ہے کہ وہ معاشی طور پر پھر سے کھڑے ہو گئے۔ حالیہ تاریخوں میں سری لنکا کی مثال ہے، جو دیوالیہ ہونے کے بعد قرضہ لے کر اب اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس ملک نے کتنا قرضہ لیا اور کون کون سے ممالک ماضی میں دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ سب سے حیران کن بات تو یہ کہ امیر ملک زیادہ مقروض ہے۔ دنیا کی پوری معیشت $300 ٹریلین کی ہے، جبکہ تمام ملکوں پر مجموعی قرضہ $345 ٹریلین ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کا قرضہ زیادہ ہے، مگر ان کی معیشت مضبوط ہے، اس لیے وہ محفوظ مقروض ہیں، یعنی انہیں دیوالیہ ہونے کا ڈر نہیں۔ مقروض ملکوں میں پہلا اور بڑا نام تو امریکہ کا ہے۔ جی ہاں، امریکہ جو دنیا کی سپر پاور اور امیر ملک ہے، لیکن وہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک بھی ہے۔ قرضوں کے اس بوجھ نے اسے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اس لیے صدر ٹرمپ دنیا بھر سے پیسہ اکٹھے کرنے کی کوششوں میں ہیں، اربوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انویسٹ کریں، پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ۔ امریکہ $35 ٹریلین کا مقروض ہے، جو اس کے GDP کا 125% ہے، یعنی GDP سے بھی زیادہ قرضہ ہے۔ اسی طرح برطانیہ، فرانس اور جرمنی بھی بھاری قرضوں کے باوجود وہ بہرحال مستحکم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کی معیشتیں مضبوط ہیں، ایکسپورٹ زیادہ ہے اور مالیاتی نظام قابل اعتماد ہے۔ ان کے مقابلے میں یونان، جو یورپی ملک ہی ہے لیکن ڈیفالٹ کا شکار ہے۔ یونان کے کیس نے ثابت کیا ہے کہ اگر قرض غلط پالیسیوں کے ساتھ جڑ جائے تو یورپ جیسا ترقی یافتہ خطہ بھی مالی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ یونان نے 2009 کے بعد جس شدید مالی بحران کا سامنا کیا، اس نے نہ صرف اس کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ لاکھوں افراد کو بے روزگاری اور غربت کی دلدل میں دھکیل دیا۔ یہ تصور بھی درست نہیں کہ صرف غریب ممالک کی دیوالیہ ہوتے ہیں۔ ماضی میں جرمنی جیسا ملک، جو آج یورپ کی معاشی طاقت سمجھا جاتا ہے، کئی بار قرضوں کے بحران اور عملی ڈیفالٹ سے گزر چکا ہے۔ جرمنی نے قرضہ تو لے لیا، لیکن قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، پالیسیاں غلط تھیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، بدحالی تھی، غربت تھی، بے روزگاری تھی، مگر بعد میں عالمی معاہدوں، قرضوں میں نرمی اور صنعتی ترقی کے ذریعے اس نے نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ دنیا کی بڑی معاشی طاقت بن گیا۔ اسی طرح آئس لینڈ نے 2008 میں اپنے بینکنگ سسٹم کی مکمل تباہی کے بعد ایک غیر روایتی راستہ اختیار کیا۔ بینکوں کے بچانے کے بجائے، جیسا اسپین نے اپنے بینکوں کو نہیں بچایا، بینکوں کو بچانے کے بجائے انہیں دیوالیہ ہونے دیا، کرنسی کی ویلیو کم کر دی
اور ٹورزم کو اس نے بھی فروغ دیا اور چند ہی برسوں میں اپنی معیشت کو بحال کر لیا۔ روس جیسی طاقت بھی 1998 میں ڈیفالٹ کر گئی تھی، قرضے واپس کرنے کے لیے ان کا پیسے نہیں تھے، لیکن روس توانائی کے شعبے کی بدولت واپس آئے۔ اس کے پاس آپ جانتے ہیں تیل و گیس کی بڑی مقدار ہے جسے بیچ کر اس نے قرضے ادا کیے۔ آج بھی یورپ گیس کے لیے اس کا محتاج ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کی سب سے واضح مثال دیکھی جائے تو وہ سری لنکا ہے۔ تقریباً 50 سے 55 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے کے ساتھ جب اس کے پاس ڈالر ختم ہوئے تو پورا نظام ان کا بیٹھ گیا۔ ٹورزم کی بندش، ٹیکسوں میں کمی، زرعی پالیسی کی ناکامی اور درآمدات پہ انحصار نے مل کر ایک ایسا طوفان پیدا کیا جس نے سری لنکا کو 2022 میں ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیل و گیس کی کمی، بجلی کی بندش، مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا اور عوامی احتجاج نے حکومت تک کو بھی گرا دیا۔ دیوالیہ ہونے کے بعد معیشت شدید سکڑاؤ کا شکار ہوئی، بے روزگاری بڑھی اور عالمی سطح پر اعتماد ختم ہو گیا۔ بیرونی انویسٹر تو پہلے ہی نہیں تھا، جو تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ بعد میں IMF کے پروگرام، قرضوں کی تنظیم نو، ٹیکس اصلاحات اور سیاحت کی بحالی کے ذریعے سری لنکا بتدریج سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ یہ عمل سست اور تکلیف دہ ہے سری لنکا کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کی صورتحال بھی قابل غور ہے۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ 125 سے 130 ارب ڈالرز کے درمیان ہے، جو سری لنکا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جبکہ اندرونی قرضہ جو حکومت نے بینکوں سے لیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اصل مسئلہ قرض کی مقدار نہیں ہوتی کہ کتنے ارب ڈالر لیا، یہ ہوتا ہے ہم تو امریکہ کے مقابلے میں بہت کم قرضہ لیا کر دیکھے تو، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرضوں کی واپسی کی صلاحیت کتنی ہے، پوٹینشیل کتنا ہے، وہ قرضہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے، روپے کی قدر جو مسلسل کمی ہو رہی ہے اور سود کی ادائیگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری معیشت جو ہے دباؤ کا شکار ہے اس وجہ سے۔ قومی بجٹ کا ایک بڑا حصہ صرف قرضوں کی سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، جس سے ترقیاتی اخراجات محدود ہوتے جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ اگرچہ فوری طور پر مکمل دیوالیہ ہونے کا امکان کم ہے، کیونکہ عالمی مالیاتی ادارے اور دوست ملک ہمیں تباہی کی طرف نہیں جانے دیتے، بچا لیتے ہیں، مگر اصلاحات کے بغیر خطرہ برقرار رہتا ہے اور اب بھی خطرہ موجود ہے۔ اب اصلاحات کون کرے؟ یعنی ٹیکس چوروں کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ گھنٹی ہمیشہ حکومت غریب عوام کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے، کروڑوں اربوں کمانے والے بچ جاتے ہیں۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں دیوالیہ ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جن میں مصر بھی ہے، گھانا ہے، تیونس ہے اور لبنان شامل ہے۔ یہ تمام ممالک ایک مشترکہ مسئلے کا شکار ہے اور وہ ہے کمزور معیشت اور بڑھتا ہوا قرض۔ آمدنی ہے نہیں، قرضہ لیے جا رہے ہیں اور قرضہ واپس کرنے کے لیے پھر قرضہ لیا جاتا ہے۔ ان تمام مثالوں سے ایک بنیادی حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرضہ بذات خود مسئلہ نہیں ہوتا۔ طاقتور معیشتیں قرضہ لے کر اپنی پیداوار اور برآمدات بڑھاتی ہیں، جبکہ کمزور معیشتیں اسی قرض کو خسارہ پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، یا جو پہلے قرضہ لیا ہوتا ہے اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ دیوالیہ ہونے کے کچھ وقتی فائدے ضرور ہوتے ہیں، جیسے قرضوں میں نرمی مل جاتی ہے، نئی شروعات کا موقع ملتا ہے، مگر اس کے نقصانات بہت زیادہ اور شدید ہوتے ہیں، جن میں مہنگائی ہے، کرنسی کی تباہی ہے، بے روزگاری ہے اور عالمی تنہائی شامل ہے، بدنامی بھی ہے، ملک کا وقار خراب ہوتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک جیسے جنوبی کوریا، آئرلینڈ اور ترکیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ درست پالیسیوں کے ذریعے قرضوں کے بوجھ سے نکلا جا سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ان تمام ممالک کی کامیابی کا راز ایک ہی ہے: پیداوار میں اضافہ، ایکسپورٹ میں اضافہ، معاشی نظم و ضبط اور ٹورزم میں اضافہ۔ یہی وہ راستہ ہے جو کسی بھی ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے۔ بہرحال قرض ایک دو دھاری تلوار ہے، اگر اسے دانش مندی سے استعمال کیا جائے تو یہ ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر غلط سمت میں جائے تو یہی قرض ریاستی خود مختاری تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں UAE نے پاکستان پہ دباؤ ڈالا، 2 ارب ڈالر فوراً واپس کرو۔ دنیا کی تاریخ اور موجودہ حالات ایک ہی سبق دیتے: معیشت کو مضبوط بنائے بغیر قرض سے نجات ممکن نہیں، اور جو قومیں یہ حقیقت دیر سے سمجھتی ہیں وہ قیمت بھی زیادہ ادا کرتی ہیں۔ ہمارا دوست ملک ترکیہ بھی سن 2000 تک مالی بحران کا شکار تھا، لیکن 2001 میں مالی اصلاحات، ٹورزم کو ترقی دینے اور ایکسپورٹ میں اضافے کے بعد اس کی معیشت بے حد مضبوط ہوئی۔
اسی طرح ہمارے دوست اور ہمسایہ ملک چین کی مثال ہے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ایک دور ایسا تھا، چینی وزیر اعظم نے دورہ پاکستان کے دوران کہا تھا کہ صرف لاہور میں جتنی گاڑیاں وہ پورے چین میں نہیں ہیں۔ لیکن آج چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بننے کے قریب ہے۔ نمبر 1، چین نے درست اصلاحات، ایکسپورٹ میں اضافے اور مصنوعات کا معیار بہتر بنا کر اپنی معیشت کو مضبوط بنایا اور قرضوں سے نجات حاصل کی۔ اسی طرح جنوبی کوریا کو دیکھیں، 1997 تک معاشی بحران کا شکار تھا، لیکن اصلاحات کر کے وہ آج ایشین ٹائگر بن چکا ہے۔ ہمارے لیے چین، ترکیہ، اسپین اور جنوبی کوریا کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم بھی اپنی سیاحت کو فروغ دے کر اور ایکسپورٹ بڑھا کر معاشی ترقی کر سکتے ہیں اور قرضوں کے بوجھ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کو ہی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سعودی عرب جیسا ملک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے، امیر ملک ہے، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سعودی عرب میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، لوگوں کو آزادی دی جا رہی ہے۔ وہاں سینما، میوزک کلب، شراب خانے کھل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بلایا جائے، پوری دنیا سے ٹورزم آئے، ٹورسٹ آئے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ٹورزم کو فروغ دے کر اپنی معیشت کو مضبوط بنایا۔ ہمیں بھی اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فرسودہ روایات اور سوچ سے بھی باہر نکلنا ہوگا، ورنہ ہم چین اور ترکیہ بننے کے بجائے افغانستان بن جائیں گے، جہاں فرسودہ روایات اور تنگ نظری کے باعث انہیں غربت، بے روزگاری اور تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔